دوبارہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ وصحابکہ یا شفیع المذنبین اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل ختم الرسل سید کون مکان ساحلہ مکان سرور لالا رخاں سرخیل زہرہ جمالہ سرنشین محوشاں باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم منبع جود و سخا تاجدار حل عطا رازدار ما اوحا صاحب علم نشراح معصوم آمنہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر آجزانہ فریاد ہے اللہ رب العزت ساڑا سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا مالک اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت بزرگانی بھائیاں نے محفل دا اہتمام کیتا، اللہ رب العزت انہاں دا لمحہ بلمحہ ایک ایک پیسہ اور ایک ایک سیکنڈ منٹ مولا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ بس 10 منٹ دا ہے ٹائم، زیادہ جو مفصل یا مدلل وہ گفتگو تے حضرت صاحب فرمان گے، بس میرے جو ہون آئی ذہن وچ بس ایک کسی توجہ تھوڑی جی کروانی انہاں دے خطاب تو پہلے تاکہ تھوڑا جا ذہن بن جائے بھی ساڑھے آن دا مقصد کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ہونے دا اظہار کیتا، دے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک اللہ رب العزت نے انسان پیدا کرنے، انہاں دے وچ بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے 4 آسمانی کتاباں اور کچھ صحائف یعنی تقریباً 104 صحائف اور کتاباں اللہ نے نازل کیتیاں، انہاں دا بھی آخر کوئی مقصد ہے۔ 1,24,000 کم و بیش اللہ رب العزت نے نبی دنیا دے اندر بھیجے، انہاں دا بھی کوئی مقصد ہے۔ لیکن جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے کیتا ہے کوئی چیز بھی فضول نہیں ہے، ہر چیز دا کوئی مقصد ہے۔ جگر ہر چیز بے مقصد ہے، فضول ہے، ساڑا دنیا چ آنا رہنا سہنا یہ سارا جگر فضول ہے، تو اللہ رب العزت جڑا فضولیات تو ویسے ہی پاک ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات علیم ہے، حکیم ہے، دانا ذات ہے، اور اس دا کوئی حکم، اس دا کوئی امر، اس دا کوئی قول فعل وہ حکمت تو خالی نہیں۔ بس اسی توجہ صرف اس بات تے کرنی کہ اللہ رب العزت نے جتنا بڑا نظام مارز وجود وچ لے آندا ہے، اے دے اندر حکمت کی ہے اور اس دی وجہ اور سبب کی بنے ہے۔ جگر اللہ رب العزت دا صرف اور صرف سانو دنیا دے اندر پیدا کرنا، یہ دنیا نو آباد کرنا ہی مقصد ہوندا، تو پھر اللہ رب العزت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک ہر بندے نو پیدا کر دیندا، پھر نہ مالک یوم الدین بناندا، نہ جناب موت پیدا کردا، نہ قبر ہوندی، نہ حشر ہوندی، اور نہ ہی سوال جواب والا، نہ جنت نہ دوزخ، کچھ بھی نہ ہوندا۔ صرف اور صرف اللہ رب العزت سانو اس طریقے نال بے مہار چھڑ دیندا بس، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ساتھ ساڑھے پیرا رکھے، اور آسان ترین بات ہے کوئی بھی بندہ کسی کام جاندہ ہے یا کوئی کام کردہ ہے کر کے چلا جاندہ ہے، اسی کسی بلڈر نو یا کسی انجینئر نو بلڈنگ دا ٹھیکہ دئیے بنان تو بعد 100% انجینئر اس دا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ کوئی کسی ٹھیکیدار نو کوئی کام دے دئیے اس تو بعد اس بات دا ذمہ دار نہیں ہوندہ، لیکن واحد و خالق مالک رازق و ذات ہے جیڑی الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آن والے ہر انسان دی ذمہ داری لئی ہے، ہر انسان دی ذمہ داری لئی، اور ہر ساہ دا محافظ ہے، اور ہر ساہ دا حساب کتاب رکھن والا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تیرے ایک ذرے دا فرمایا کہ میں تیری نیکی دا، اور تیرے ایک ذرے دی برائی دا میں تیرے کل حساب لواں گا، اور اس دا میں تینوں جواب دیواں گا۔ جی اگر اسی انجی شتر بے مہار ہیں تو پھر اللہ رب العزت قطعاً 100% 101% اللہ رب العزت کدی بھی آدم علیہ السلام نو پیدا نہ کردہ، کدی بھی اللہ رب العزت نوح علیہ السلام نو پیدا نہ کردہ، کہ نوح علیہ السلام جنہاں نے کم و بیش 1050 سال عمر پائی، اور مفسرین فرماندے کہ جدو آپ دنیا تو گئے تھے آپ دی کوئی ہڈی سلامت نہیں سی،
جگر سانو دنیا دے اندر انجی فضول ہی بھیجے ہے اور ساڑھے بھیجنے دا کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت اتنے پیارے نبی جنہاں نو ثانی آدم دا بعد وچ خطاب اور لقب ملیا انہاں نو دنیا دے اندر کیوں بھیجیا؟ اتنی مصیبتاں اور اتنی پریشانیاں دا انہاں نو کیوں سامنا کرنا پیا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا ذبیح اللہ علیہ السلام، حتیٰ کہ 1,24,000 نبی انہاں دیاں شاناں، انہاں دیاں عظمتاں، انہاں دے مقام، انہاں دے رتبے ساریاں دے ایک پاسے، لیکن کملی والے آقا علیہ السلام دی جتی دی دھول ساری ایک پاسے، یعنی 1,24,000 قوم و بیش نبی سارے ایک پاسے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی کلی ذات ایک پاسے۔ جگر اللہ رب العزت نے سارا سسٹم ہی ساڑی نظر جمعی اسی اپنی زندگی اپنی مرضی دے مطابق بسر کرنے، ساڑی زندگی اس بات دی شاہد ہے، ساڑی زندگی اس بات نو بیان کر دیئے کہ اللہ رب العزت دا سب کچھ بنانا فضول ہے، یعنی ساڑا جو ظاہر عمل ہے جو ساڑا باطن عمل ہے، یعنی ساڑی ہر حال اس بات دی گواہی اور شہادت دے رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کیتا بس اپنی مرضی نہ کیتا ہے، اسی جو کرنا ہے اسی اپنی مرضی نہ کرنا ہے، لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے ساڑا ایک ایک سا اس تے اللہ رب العزت نے محافظ رکھے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جگر اساں انجی فضول ہندے تو اللہ رب العزت قطن نہ فرماندہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ تیرے ایک ایک لفظ تے میں کڑا پیرا لا کے رکھا، ایک ایک لفظ اسی اپنا تلفظ بعد وچ کرنے، لفظ بعد وچ بولنے، لیکن لکھن والے جنہیں نسنو پہلے ویکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں۔ تو جگر اس ساڑا دنیا دے اندر آنا فضول ہے، اللہ رب العزت دا 1,104 کتاباں یا صحیفیاں دا نازل کرنا، 1,24,000 پیغمبران دا دنیا دے اندر بھیجنا، لیکن اللہ رب العزت نے بات ایتھے ہی ختم کی تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا کہ او لوگو، فرمایا محبوب اینا میرے بندیاں نو دسو۔ شاید آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ مولا کہ کیسے تیرے غدار بندے، تیرے نافرمان بندے دینا دا نہ سونا اپنا، نہ انہاں دا کوئی پہننا اپنا، نہ کوئی انہاں دا بولنا اپنا، ہر چیز ہی مولا فضول اور اپنی مرضی دے مطابق، جندہ تیری ذات نال دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لیکن مولا تو پھر بھی کہہ رہے ہیں او میرے بندو، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب انہاں نو ڈرانا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کہ جو مرضی کر لو لیکن اپنے رب دی رحمتوں کدی نہ امید نہ ہونا۔ تہاڈا رب ہوے کہ جڑا بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے، تسی گناہ کر کر کے اپنی ریڑھ دی ہڈی توڑ لئی، تہاڈی کمر جھک گئی ہے گناہ کر کر کے، اور تسی اپنے گناہ خود چکن دے قابل نہیں، اتنی طاقت اور پاور نہیں، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اے لوگو کہ میں اپنا محبوب تہاڈے اندر بھیجا ہے، تہاڈے نال پیار کتنا ہے، تہاڈے نال محبت کتنی کہ میں تہاڈی زندگی دے اندر محمد عربی جیسا چراغ روشن کی تھی۔ تو بزرگاں نے جو بات سمجھائی ہے پڑھائی یا سمجھ میں چاہیے، بس آخری جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے، 1,24,000 نبیاں دی زندگی دا خلاصہ، 104 کتاباں اور صحیفیاں دا خلاصہ، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آن والے ہر انسان دی زندگی دا خلاصہ، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبیاں دی زندگیاں دا خلاصہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی 63 سالہ زندگی دا نچوڑ، آقا علیہ السلام دی 23 سالہ زندگی دے اندر جو آپ نے ارشادات فرمائے جنہاں نو احادیث دا نام ملیا، انہاں دا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا، نبیوں نے بھی یہی بات دہرائی، آقا علیہ السلام نے بھی اس بات کی ہی تاکید کی تھی، کلام مجید نے بھی اس بات کی تاکید کی تھی کہ لوگوں کے دنیا بالکل مختصر ہے، دنیا ختم ہونے والی، دنیا دا کوئی بھروسہ نہیں، دنیا دھوکے دا سامان ہے، دنیا دھوکہ ہے، جگر کوئی باقی رہن والی چیز ہے، اگر کوئی حقیقت ہے تو تیرے رب دی ذات حقیقت ہے، اگر کوئی حقیقت ہے تو مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دی ذات حقیقت ہے کہ جس ذات نے جس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوئے گا، کوئی اپنا نہیں ہوئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس مقام تی ہوئے گا کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کائنات کے اندر واحد 2 عورتاں جنہاں نو اللہ رب العزت نے جنہاں دی پاکی خود بیان کی تھی،
کائنات دیاں صرف دو عورتاں جنہ دی پاکی خود قرآن نے اور خود پروردگار نے بیان کی تھی. ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر ہے اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہ. اس دن سیدہ مریم بھی کہنے گے کہ مولا کہ میں تیرے کو اپنے بیٹے عیسیٰ دا سوال نہیں کر دیا اج مریم نو بچا. اس دور وچ اس عالم وچ اس حال وچ بھی اگر کوئی کام آئے گا اگر کوئی باقی رہن والی ذات ہے تو مصطفیٰ کریم آقا دی ذات ہے کہ جس دن ہر نبی یہی اشارہ کرے گا. آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی یہی عرض کرے گا کہ جناب ہر نبی یہی امت نو قوم نو کہے گا کہ آج کسی اور کول جاؤ. میرے کو اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے پروردگار دی بارگاہ میں جا کے کوئی معروضات پیش کراں. تو اس دن اگر کوئی ذات باقی ہے, اگر کوئی ذات کسی دے درد ونڈن والی ہے, اگر کوئی کسی دے سر تے ہاتھ رکھن والی ہے, اگر کسی درد نو محسوس کرنے والی یا کسی دے درد نو سمجھنے والی کوئی ذات ہے دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر. دنیا دے اندر کلام مجید اس بات دا گواہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ 70 ماما جنہ پیار 70 ماما جنہ پیار کم از کم رب بندے نال کردا ہے. کم از کم اور محبوب اللہ دی صفت پھر بھی جبار ہے, اللہ دی صفت قہار بھی ہے, لیکن میرے مصطفیٰ دی ہر صفت ہی رحیمی والی ہے, ہر صفت ہی کریمی والی ہے. یہ صفتاں اللہ رب العزت نے صرف اپنی ذات واسطے خاص کیتیاں, لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو احد, اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو محمد, احمد اور یہ ساریاں صفتاں رحیمی والیاں کریمی والیاں اپنے محبوب نو دتیاں کہ اگر کسی امتی نو کنڈا بھی لگدا ہے تو مصطفیٰ کریم آقا اس تو باخبر ہوں. اور النبی اولا بالمؤمنین اس بات دی گواہی ہے کہ ماں 70 ماما دی زندگی آقا علیہ السلام دے قدمہ دی دول تو جنی دیر تک بندہ قربان نہیں کر لیندہ انی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. ایک ماں دا درجہ وہ ساڑی سمجھ وچ اج تک نہیں آیا. ایک ماں دا یہ اللہ رب العزت نے سٹیپ سانو سمجھائے سی کہ تسی تاکہ نبی دی ذات, نبی دا ادب, نبی دا مقام, نبی دا وقار سمجھ جاؤ. جے اگر تسی ماں پیو نو سمجھ سکے تو جیڑا ماں پیو نو نہیں سمجھا اسے نبی نو کی سمجھنا, تو جنہیں نبی نو نہیں سمجھا انہیں رب دی قدرت نو کی سمجھنا. تے ساری زندگی دا سارے کلام دا 1,24,000 نبیاں دی زندگی دا خلاصہ یہی ہے کہ لوگو یہ زندگی بالکل مختصر ہے. اتھے کسی نو چین نہیں, اتھے کسی نو سکون نہیں ملنا. کوئی اولاد تو پریشان ہے, کوئی رزق تو پریشان ہے, کوئی بیماری تو پریشان ہے, ہر قسم دی پریشانی نے بندے نو لپیٹے ہے. لیکن اگر ٹینشن فری زندگی, اگر پرسکون زندگی, ہر دکھ تو, ہر غم تو, ہر تکلیف تو, ہر پریشانی تو, ہر سوچ فکر تو, اگر پریشان کن زندگی دنیا دی ہے اور پریشانی ختم کرنے والی زندگی آخرت والی اور جنت والی زندگی, تو ہر نبی نے یہی کوشش کی تھی, یہی اعلان کیتا, یہی دعوت دی تھی کہ لوگوں کہ جنت والی زندگی دا سفر شروع کرو اور جنت والی زندگی دے سفر دے مسافر ہو جاؤ تو اللہ رب العزت ہر دکھ ہر تکلیف تاڑے تو دور کر دے گا. کیونکہ کوئی بندہ 100 سال 1000 سال تک جی سکتا ہے اور اس تو بعد پھر بھی اس تے موت جڑی اللہ رب العزت نے وہ فیصلہ جو کیتا ہے وہ اٹل ہے. اس تو کوئی بندہ بھی یوم یفر المرء کہ اس تو بالکل بندہ فرار ہو ہی نہیں سکتا جس حد تک مرضی چاہے. تو جنت والی زندگی, اور وہ کیسی زندگی ہے اگر اللہ رب العزت دے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت دی عورت, جنت دی حور او دا جسم تے سارا او دی مثال کی دینی, او تے یعنی کہ ورا والورا بات ہے, صرف اپنا دوپٹہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا تے آسمانہ تو تھلے لہرا دیتا جائے تو قیامت تک اس دی خوشبو ختم نہ ہوئے گی اور اس دا نور ختم نہیں ہوئے گی. اور اسی چاہنے ہر قسم دی صورتحال جڑی کہ بندہ چاہتا ہے کہ بندے دی بیماری تو زندگی فری ہوئے, پریشانی تو زندگی فری ہوئے, تو اللہ رب العزت نے ایک ہی مقام رکھے کہ جتھے زندگی بالکل ٹینشن فری ہے, جتھے زندگی بالکل پرسکون ہے, جتھے کوئی دکھ نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی تکلیف نہیں. لیکن دنیا دا اللہ رب العزت نے قطعاً وعدہ نہیں کیتا کہ تو تانوں میں غماں تو دور کر دیں گا, تانوں دکھاں تو دور کر دیں گا, بلکہ اتھے تے معاملہ الٹ رکھے, جنوں زیادہ دکھ اندہ رتبہ اتنا ہی اچھا, اندہ اتنا ہی مقام اچھا. جے اگر دنیا کے اندر سکون لے کے اگر مقام ملدا ہوندا تے امام حسین نو ضرور ملدا. اللہ دا
دا نبی مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام جنہیں جنت دا افتتاح کرنا ہے، جنہیں جنت دا فیتا کٹنا ہے، پھر سب تو پرسکون زندگی تاڑے میرے آقا دی ہوندی، لیکن دنیا دے اندر پرسکون زندگی ہے ہی نہیں، رب رکھی نہیں، نہ یہ دا وعدہ کیتا ہے، تے جدہ وعدہ کیتا ہے او دی سانو پریشانی کوئی نہیں، تے جندہ وعدہ کوئی نہیں او دے واسطے اسی دن رات مردیاں پہ، دن رات تڑپدیاں پہ، کس واسطے کہ سانو ایتھے سکون مل جائے۔ ایتھے سکون رب رکھے ہی نہیں، جتھے کوئی شے ہے ہی نہیں، تے جیڑا اوتھے تلاش کردا ہے تے وہ پھر بندہ بے وقوف ہی ہے۔ جنت دے اندر کوئی بندہ بڈھا نہیں ہونا، سارے کم و بیش 33 سال دی عمر دی ہونے، کسے دے جسم تے وال نہیں ہونا، کوئی بندہ بیمار نہیں ہونا، اتھوں سجدے تو بندہ فری ہونا ہے، اتھوں جناب روزے تو فری ہونا، ہر قسم دی پریشانی ختم، کوئی بندہ کوارا نہیں ہونا، اور تکیے اور زبردج اور مرجان اور مشک اور کافور دیاں بنیاں دیواراں جنہیں دے وچ رہنا ہے۔ باقی جڑی بندے دی اپنی کیفیت ہونی اوندا تے جناب مقام ہی کوئی نہیں کہ اللہ رب العزت نے کس حد تک بیان کیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر لحظہ ہر لمحہ سانو توفیق بخشے کہ کدی کدی اسی رات نو اٹھ کے اللہ رب العزت نے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس نو دلی سکون میسر آئے، اللہ دے رسول نے حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی دے اندر نور آ جائے، میرے دل وچ نور آ جائے، میری اکھاں وچ نور آ جائے، میرے کناں وچ نور آ جائے، تو پھر وہ بندہ فرائض تو علاوہ 12 رکعت دا اہتمام کر لے، اللہ رب العزت اس دی زندگی نور نالا نور کر دے گا۔ 12 رکعتاں وہ کیڑیاں جڑیاں صبح جدو سارا جگ ستا ہوندا ہے، ایک واحد ذات جڑی حی قیوم ذات ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ذات ہے، وہ ہر لحظہ ہر لمحہ ساڈی ہر حرکت تو باخبر ہے۔ اور جدو کوئی بندہ رات اٹھدا ہے، رات دی تاریکی وچ گھر دے کسے کونے وچ، مسجد دے کسے کونے وچ بیٹھ کے تے جدو کھیڑے پہ کے اپنے پروردگار نو یاد کردا ہے، تو پھر رب آندا ہے فرشتو ویکھو نا کی کر رہے، تو فرشتے کہندے مولا تینوں یاد کر رہے، تیرے کول ہی مانگ رہے، تیری بارگاہ چ گڑگڑا رہے، تو پھر کی کرنا چاہیے؟ مولا جو منگدا ہے انہوں دے دے۔ رب ایڈا راضی ہوندا ہے، فرض نماز جو اسی پڑھنے نا، اسی کسے تے احسان نہیں کردے، اسی اپنی ذمہ داری پوری کرنی۔ جے اگر کوئی بندہ ذمہ داری اپنی پوری کردا ہے تو اس نوں کہا جاندا ہے کہ اچھا بندہ ہے، ایماندار دیانتدار آدمی ہے۔ تو جے اگر اضافی کوئی کام کردا ہے، اپنے مالک دی اضافی طور تے خدمت کردا ہے، تو پھر وہ مالک جدو خوش ہوندا ہے تو پھر عیدی اس نوں اس دی سوچ تو بھی ود عطا کردا ہے، اس دی سوچ تو بھی ود عطا کردا ہے۔ جدو پچھلی رات اٹھ کے بندہ اپنے پروردگار کدی اسی حضرت صاحب تشریف فرمان اسی بھی ویکھدے رہنے ہر نماز وچ اکثر بندے اللہ رب العزت دی ذات دا مذاق اڑا رہے ہوندے، دبے قدماں چ انجانے وچ کہہ لو یا ویسے ہی بس بے دلیلی نال جو سمجھدے کہ بس سانو کہڑی لوڑ ہے، ہر شے تے، لیکن ایسا قطن نہیں۔ جیڑا بندہ دعا منگدا ہے، کدی ادھر ویکھ رہا کدی ادھر ویکھ رہا، ہاتھ پٹھے سیدھے فٹافٹ جناب منہ تے پھیرے نہ پھیرے تے اللہ تیری یاری، تو رب آندا ہے بھی اینوں ہن میں کی دیواں، بس منگن دا طریقہ۔ آخری گل کر کے تے سلام، میاں شیر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ شرک پور شریف والے، آپ دا ایک میراثی مرید سی، وہ ایک دن بڑا تنگ ہویا، آ کے کہنے لگا کہ حضور مرید ہاں، مرید دا مطلب ہے کہ مرید دل وچ اودی حسرت آئے تو پیر نو خبر ہو جائے، پیر اس مقام تے ہوئے، تو مرید دا بھی اے مقام ہونا چاہیے کہ پیر جو سوچے یا جو اس نو یاد کر رہا ہے، پیر تے کوئی کام دے ذمہ لانا چاہتا ہے یا کوئی خیال پیر دے دل وچ آیا ہے تو مرید پہلے ہی کھڑا ہوئے۔ جویں آقا علیہ السلام دے صحاب دا اے مزاج سی کہ جدو آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوندے سی کہ گویا کہ انج کہ انہاں دے کندھیاں تے سراں تے پرندے بیٹھے ہوندے سی، اور جدو کوئی آقا علیہ السلام اپنی زبان فیض ترجمان وچوں وما ینطق عن الہوا وچوں کوئی ارشاد فرماندے، کوئی حکم صادر فرماندے تو ہر صحابی دوڑ پیندا، یعنی ہر صحابی یہ سمجھدا سی کہ آقا نے مینوں ارشاد فرمایا، آقا نے مینوں حکم دیتا ہے، یعنی اس حد تک تابع داری اور فرما برداری۔ جنی دیر تک پیر مرید دا آپس دے اندر اس درجے دا تعلق نہیں جڑدا، اونی دیر تک پیر پیری دے قابل نہیں تے مرید ہون دے قابل نہیں۔ تو جدوں وہ میراثی گیا انہیں جا کے عرض کی تھی حضور بڑا تنگ ہے، روٹی تو تنگ ہے، تو کوئی مہربانی فرماؤ۔ تو بزرگ یہ تو نہیں سی کہ کوئی جناب کوئی چیک کٹ کے دینا سی یا آسمانوں تو ڈگنا سی، آپ نے فرمایا کہ یا صبح تہجد پڑھیا کر، نماز دا اہتمام کر، جدوں مصلی چکیں گا تو 5 روپے آن گے، 5 روپے چکے تو اپنا نظام چلا۔ اور ایک گل کوئی خلاف قیاس نہیں ہے، چونکہ جس حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن دے اندر آپ دی والدہ شکر رکھ دیندی سی، ایک دن بھول گئی تو مولا نے خود ہی کرم فرمایا۔
رب نے خود ہی کرم فرمایا، حالانکہ رب دا شکراں دا تے کوئی معاملہ نہیں، نہ کوئی کاروبار ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا سی مرید دا اتنا کامل یقین سی اللہ دی ذات تے اور مرشد حکم تے، انہیں آندے ہی جناب نماز اہتمام کیتا، صبح تہجد پڑھی، مصلی چکیا، 5 روپے چکے تے بیگم نو دیتے، وہ نظام چلانا شروع کر دیتا۔ کچھ دن گزرے، بیگم نے کہا کہ جناب سارا دن تے گھر پل سیٹے مار دے ہو تے 5 روپے صبح سانجرے چک کے دیندے ہو، رات کیتے پھر دے ہو؟ انہیں کہا اللہ علیہ تو گھر دا نظام چلا، تو انہاں گلاں چ کی لینا؟ انہیں ضد کی، وہ 10 بیٹھا، صبح جدو نماز پڑھی 1 روپیہ بھی نہیں آیا۔ ہوں وہ نمانا جو ہو کے جا رہے میاں صاحب وال، تو جو ہی دوروں آندیاں سرکار نے ویکھیا نے فرمایا کہ ویکھو آ جڑا سارا کچھ رن کولو کھوا کے آندا پہ، رن کولو سارا کچھ کھواندا، وہ بھی میراثی پتر سی۔ انہیں کہا کہ اگر کسی مرد دا دتا ہوندا تے رن کھوندی کیوں؟ اگر کسی مرد دا دتا ہوندا تے رن کھوندی کیوں؟ آپ نے فرمایا اتھوں ہی واپس ہو جا کے 5 دیندے سی، ہن 10 دیاں گے، ہن بھاویں کوٹھے تے چڑھ کے اعلان کر۔ بندے کول منگن دا ول ہوے، خدا دی قسم رب دین تے دیر ہی نہیں کردے۔ کوئی بندہ اپنے آپ تو پریشان ہے کہ جماواں منگنے، کدی کسے بندے نے 10 واری 11 واری 21 واری 100 واری 150 واری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود پڑھ کے پھر اپنے رب دی کنڈی کھڑکائی ہے تے رب نہیں آیا؟ کوئی بندہ ہے ایسا؟ نہیں۔ جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود پڑھ کے پھر اپنے رب سونے دی کنڈی کھڑکا، رب تے پہلے ہی فرماندا ہے ایک باری تو کہے یا ربی تے میری رحمت 100 مرتبہ دوڑ کے 100 مرتبہ فرماندی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، بول میرے بندے۔ تو کیا ہے رب دا فرمان جھوٹا ہے کہ اسی جھوٹے ہیں؟ اسی جھوٹے کہ اسی صحیح طریقے نال دل و جان نال اپنے رب دا دروازہ نہیں کھڑکایا۔ اور اللہ دی عزت دی قسم ہے جس دن کھڑکا لیا کسے شاید ہی تھوڑ نہیں رہندی۔ تو ساری اللہ رب العزت دی اس جو کائنات سجائی ہے وہ ساری دا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا بالکل مختصر ہے، ختم ہونے والی، اتھے سکون دی تلاش نہ کرو، سکون رب اتھے نہیں رکھیا۔ جے اگر سکون تلاش کرنا ہے تو اللہ رب العزت نے مسجداں دے اندر گھراں دے اندر مصلیاں تے راتاں نو رو رو کے آنسو بہا بہا کے انہاں لوگاں نو بھی اللہ رب العزت نے دنیا میں سکون پھر بھی نہیں دیتا، دنیا وچ انہاں نو سکھ نہیں آیا۔ ساڈی نظر وچ جیڑا اسی سکون تلاش کر رہے ہیں، جیڑی فاطمہ جنوری اور دسمبر دیاں راتاں 18-19 گھنٹے دی رات عشاء تو لے کے فجر دی اذان تک جیڑی بی بی کھڑے ہو کے تے جناب اللہ دی عبادت کر دی، جدو اذان فجر ہوندی تو اللہ دی بارگاہ چرج کر دی مولا کدی تے ایڈی لمبی رات بنا کے تیرے نبی دی بیٹی فاطمہ جی بھر کے تینوں سجدہ تے کر لوے۔ رب انہاں نو دنیا میں سکھ نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت سانو توفیق عطا فرمائے، سمجھ دی، فکر دی۔